علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور کا میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضور کا میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، اور حضور کے آمد کے جشن منانا حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم میلاد پاک پہ جتنے کام سب انجام دیتے ہیں وہ سارے ہمارے اللہ کی سنت ہے، وہ سارے اللہ کی سنت ہیں۔ ہم میلاد پاک پہ لائٹیں لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں۔ کیوں بھئی سجاتے ہیں؟ یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے حجرہ میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں، ان میں حضرت عثمان کی والدہ بھی تھی۔ وہ باہر کسی کام سے گئیں تو گھبرا کے کمرے کے اندر واپس پلٹ آئی۔ باقی عورتوں نے پوچھا کہ آپ کیوں گھبرائی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی توجہ میری طرف کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں باہر دیکھ کے آئی ہوں کہ آج تک جو ستارے آسمانوں پہ چمکتے تھے آج زمین پہ اتر کر آمنہ کے حجرے کو سلام دے رہے ہیں۔ میرا رب جانتا تھا حضور کے غلام لائٹیں لگائیں گے، سب سے پہلے چراغ میں کر دیتا ہوں، یہ لائٹیں لگانا بھی اللہ کی سنت بن جائے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے نوری فرشتوں کی فوجیں اپنے گھر پہ اترتی دیکھی۔ وہ نوری فرشتوں کا جلوس تھا جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تھا، اور وہ کیسا جلوس تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ اس جلوس کا ایک سرا آسمانوں پہ تھا، دوسرا سرا حضرت آمنہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا۔ رب نے فرمایا سب سے پہلے جلوس بھی میں نکلواؤں گا تاکہ جلوس نکالنا بھی میری سنت بن جائے۔ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی سب فرشتوں نے یک زبان ہو کر کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا، تسبیح بلند ہونے لگی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آنے والا عام بندہ نہیں آ رہا، اللہ کا محبوب نبی آ رہا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ محدث ابن جوزی نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے 3 جھنڈے دیکھے،
ایک جھنڈا پوری زمین کے مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ رب نے 3 جھنڈے لگا کے بتا دیا، جس کو میلاد مصطفیٰ پہ خوشی نہیں وہ ٹھکانہ کہیں اور بنائے۔ یہ زمین بھی مصطفیٰ کے میلاد والی ہے، یہ کعبہ بھی حضور کے میلاد والی ہے۔ تو یہ جھنڈے لگوانا بھی اللہ کی۔ اچھا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں نا میلاد مصطفیٰ کے مہینے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت سے تھوڑی دیر پہلے عجیب سی گھبراہٹ رہی۔ فرماتی ہیں غیب سے مجھے ایک پیالہ دیا گیا جس میں مشروب تھا، وہ اللہ نے تبرک پلایا، حضور کی میلاد پاک کا تبرک تھا، حضرت آمنہ کو پلایا۔ فرماتی ہیں وہ ایسا مشروب تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اولوں برف کے اولوں سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ فرماتی ہیں جب میں نے پیا تو میری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں حضور کی آمد کی خوشی میں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب ساری دائیاں تیار ہو کر مکے جانے لگی تو میں نے انہیں کہا ٹھہر جاؤ، میں بھی تیار ہو کے آتی ہوں، میں بھی ساتھ جاتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ارادہ کیا مکہ جانے کا تو میری آنکھ لگ گئی، حالانکہ سونے کا وقت نہیں تھا، لیکن اونگ آئی ساتھ ہی آنکھ لگ گئی۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ جنت میں نے اپنے آپ کو دیکھا، کھجوروں کے درخت کھجوروں سے لدے پڑے۔ آپ فرماتی ہیں میں ان درختوں کے قریب سے گزر رہی ہوں، چھما چھم کھجوریں میری جھولی میں گرنا شروع ہو گئی۔ یہ اشارہ تھا حلیمہ تیری جھولی حضور کی آمد کے صدقے بھرنے والی ہے۔ فرماتی ہیں 3 کھجوریں میں نے کھا لی۔ کتنی؟ 3 کھجوریں میں نے کھائیں۔ فرماتی ہیں جب میری آنکھ کھلی میری بھوک بھی ختم تھی اور میرے زبان پہ مٹھاس بھی ابھی باقی تھی۔ وہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حلیمہ ہم پوچھتے ہیں مٹھاس کتنی دیر رہی؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں مکے گئی، مٹھاس ختم نہیں ہوئی۔ میں مکے سے حضور کو لے کے گھر واپس آئی، مٹھاس ختم نہیں ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں 4 سال اللہ کا محبوب نبی میرے گھر میں رہا، میری زبان سے مٹھاس نہیں گئی۔ 4 سال بعد جب حضرت آمنہ کو حضور کو دینے واپس گئی، ادھر اللہ کا محبوب نبی میری جھولی سے گیا، ادھر سے مٹھاس ختم ہو گئی۔ اشارہ تھا کہ حلیمہ تیرے منہ میٹھے تو اپنے محبوب کی خوشی میں کروائے تھے، اب محبوب تیری گود سے گیا، اب زندگی کی حلاوتیں ختم ہو گئی۔ رب نے کہا میں نے شربت آمنہ کو پلائے، میں نے کھجوریں حلیمہ کو پلائیں تاکہ منہ میٹھے کروانا بھی میری سنت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم الحمدللہ جتنے کام سب انجام دیتے ہیں وہ شریعت کی روح سے ناجائز نہیں، لیکن دوستو حضور کا میلاد جوش و خروش سے منائیں، حضور کی آمد کے جشن منائیں، لیکن ادب سے باہر نہیں نکلنا، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں بے شک لگائیں، لیکن کوشش کریں سادہ جھنڈی جس پہ نالین پاک کا عکس نہ بنا، حضور کا نام گرامی اس میں گرامی نہ لکھا ہوا۔ میں نے اکثر وہ جھنڈیاں گلیوں میں پاؤں میں آتے ہوئے دیکھی، تو یہ بجائے ثواب کے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔
کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اور بالخصوص آپ جو نالین پاک کا عکس لگاتے ہیں نا اپنے کپڑوں پہ، یہ لگائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن اس کو لگا کر پھر ادب کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ پھر یہ لگا کر اگر نالین پاک کا عکس لگایا ہے پھر زبان سے ناجائز بات نہیں نکالنی، پھر یہ لگا کر واش روم میں نہیں جانا، اور بالخصوص چھوٹے بچوں کو نہ دیا کرے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں چھوٹے بچے بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں، تو اس لیے حضور کا میلاد ضرور منائیں لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر منائیں۔ حضور کی بارگاہ کا ادب تو ہمیں خود قرآن نے سکھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں، میری نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے حضور کے، ان کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی، وہ بولتے تھے تو اونچا بولتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آواز قدرتی طور پہ اونچی ہوتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، گھر گئے، دروازہ بند کیا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ 3 دن ہو گئے مسجد نبی کے صحن میں وہ صحابی نظر نہیں آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے، حضور فرمانے لگے کہ انس وہ فلاں صحابی نہیں آ رہا، یا رسول اللہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بلا کے لا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے دل کے آنسو رو رہا، میری آواز تو قدرتی طور پہ اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، سارا ماجرا سنایا، فرمایا کہ اے صحابی تم پریشان نہ ہو، تمہاری تو آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے، تم نے کوئی گستاخی کی نیت تو نہیں؟ فرمایا تم نے اتنا ادب کیا ہے، اب تم جہنمی نہیں رہے، اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہمیں خود خدا نے سکھایا۔ اور اس روایت کو اب جو سنانے لگا ہوں، اس کو امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے اور امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ بھی حضرت انس سے مروی ہے۔ انصاری گھرانے میں ایک صحابی کے گھر ایک اونٹ پاگل ہو گیا۔ وہ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، پاگل اونٹ ہوا ہے، کسی ڈاکٹروں کے معالج کے پاس نہیں گئے، حضور کے پاس آ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا۔ شاہ نے لکھا ہے نا کہ تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو، تمہارے در سے تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے۔ حضور کے صحابہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، آئے اپنے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا، یا رسول اللہ وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اسے ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جاؤ۔ حضور کے پاس جتنے صحابہ بیٹھے تھے، مصطفیٰ نے فرمایا اٹھو صحابہ، اس کے اونٹ کا علاج کر کے آتے ہیں۔ میرے حضور گئے، وہ اونٹ حویلی میں گھوم رہا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا۔ جب حضور اس کے پاس جانے لگے، صحابہ نے پکڑنا چاہا، یا رسول اللہ رک جائیں، کیوں؟ مجھے اس کے پاس تو جانے دیں، یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ دے،
کہیں آپ کو تکلیف نہ دے دے. حضور نے فرمایا صحابہ بے شک جانور ہے، بے شک پاگل ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا ادب کرنا جانتا ہے. بے شک پاگل ہو گیا ہے لیکن اللہ کے نبی کا ادب سے بے خبر نہیں. حضور اس کے قریب گئے، جب اس نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا. حضور نے اس کے جو ماتھے کے بال تھے حدیث پاک ہے، ان بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کے فرمانے لگے جاؤ اب اپنے مالکوں کا کام کرو. صحابہ فرماتے ہیں حضور کے فرمانے کی دیر تھی، اونٹ ٹھیک ہو گیا. تو اونٹ نے پاگل ہے، جانور ہے، وہ حضور کا ادب کرنا جانتا ہے. آج کا انسان اگر مصطفیٰ کے ادب سے بے خبر ہو تو اس سے تو وہ پاگل جانور اچھا ہے. ادب کا کنسپٹ ہمیں اسلام نے دیا. حضور کے چچا ہیں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کتنا ادب والا جملہ آپ نے فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، بس پیدا میں پہلے ہو گیا. بڑے حضور ہی ہیں. بنی اسرائیل کی ایک روایت میں ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، بڑا مشہور تھا. جب فوت ہوا تو لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا، قبر نہیں کھودی، گڑھا کھودا وہیں دفن کر دیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی، موسیٰ فلاں گڑھے میں ایک بندہ ہے، تم اسے نکالو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، اس کا کفن دفن بھی کرو، اس کی قبر بھی کھودو اور پھر اسے دفناؤ. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تو جانتا ہے وہ بڑا گناہگار تھا، لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اب اگر میں اس کا جنازہ پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا نبی جنازہ پڑھ رہا ہے. اس کی حالت تو تمہیں پتا ہے کہ وہ تیری نافرمانیوں میں زندگی اس نے گزار دی. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو دیکھا ہے ٹھیک دیکھا ہے، پر موسیٰ اس کا ایک عمل ایسا تھا جب یہ تورات کھولتا تھا، جب تورات کھول کے پڑھتا، جب میرے محبوب نبی محمد کا نام آتا یہ چومتا بھی تھا، آنکھوں سے بھی لگاتا تھا. اس کا عمل اتنا پسند آیا ہے، اس نے میرے محبوب کے نام کا ادب اتنا کیا ہے، میں نے اسے جنت عطا کر دی. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے نام اور حضور کے ذکر کا بھی اتنا ہی ادب ہے جتنا حضور کی ذات پاک کا ادب ہے. آپ جب کسی محفل میں جائیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں سے اگر کوئی گزر بھی جائے نا تو اللہ کی رحمتوں کی چھینٹی اس پہ پڑی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی توجہ سے آئے اور با ادب ہو کے بیٹھے اور نیت لے کے آئے میں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤں گا، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشیں کتنی ہوں گی. میرے جد امجد خواجہ خواجگان حضور قبلہ عالم پیر سید نور محمد شاہ دیراہی چراہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ خان عالم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، باولی شریف کے سجادہ نشین تھے. حضور قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کی خلیفہ تھے. یہ باولی شریف آستانہ اب بھی موجود ہے، جیلم کے پاس، جیلم سے 10-15 منٹ لگتے. وہ قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے. حضور قبلہ بابا جی علیہ رحمہ نے اپنی ایک گھوڑی دی تھی حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ تعالیٰ کہ یہ گھوڑی لے جاؤ، اس کی خدمت کرنا. خواجہ خان عالم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑی لے کے آئے، گھوڑی کے قدموں کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے یہ میرے شیخ کی سواری ہے. اور پھر جب آپ کا مرید کوئی دم کروانے آتا
اس گھوڑی کا کندھا دھو کے آپ اس کو پلا دیتے، اس مریض کو شفا مل جاتی تھی۔ یہ ویسے باتیں نہیں کر رہا، یہ تحقیق شدہ باتیں، جھوٹی کرامتوں کے میں ویسے ہی خلاف، لیکن ادب کی بات بتا رہا ہوں اس لیے یہ موضوع چھیڑا ہے۔ آپ اس گھوڑی کی پاؤں کو ہاتھ لگاتے، پھر چہرے پہ لگاتے، خود اندازہ کریں کہ جو پیر کی سواری کا اتنا ادب کر رہے ہیں وہ اپنے مرشد کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، مریدوں نے پوچھا حضرت آپ کی قبر پاک کہاں بنانی ہے؟ تو کتنا ادب والا جواب دیا، فرمانے لگے جہاں میں اپنے پیر کی سواری باندھتا تھا، جہاں میرے پیر کی گھوڑی کے قدم لگے ہیں، خانے عالم کی وہاں قبر کی قبر وہی ہے جہاں بابا جی رحمہ کی گھوڑی باندھی تھی۔ پھر آپ کو ادب کا فیض کتنا ملا۔ 1866 کی بات ہے، خواجہ خان عالم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیالکوٹ تشریف لائے، ساتھ خواجہ بابا جی فقیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ساتھ تھے، سیالکوٹ اکٹھے تھے۔ دنیا کا غلیظ اور بدبخت ترین انسان غلام قادیانی، وہ اس وقت وہاں کچہری میں ملازم تھا، کچہری میں کام کرتا تھا۔ وہ بابا جی چوراہی کے پاس وہ چلا گیا تو بابا جی علیہ رحمہ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ باہر جاؤ، خواجہ خان عالم صاحب باہر بیٹھے ہوئے، اس سے جا کے ملو۔ وہ مرزا غلام قادیانی باہر چلا گیا، خواجہ خان عالم صاحب، انہوں نے اس کے سینے پہ نظر کی، وہ گھبرا گیا، وہ باہر اٹھا نا کہ مجھے کیا ہے، میں کیا کرنے جاتا ہوں۔ تو بابا جی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ مریدو، مجھے اپنے پیر کی طرف سے جو نظر ملی ہے میں اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اس کے سینے میں ایمان نہیں ٹک پائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ ابھی اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، مذہبی لائن پہ نہیں آیا تھا، ساری خباستیں بعد میں شروع کی، اللہ والے نے پہلے بتا دیا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ یہ ادب کا فیض ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک پشمینے کی جائے نماز تھی، آپ اس پہ نماز ادا کر دیتے تھے۔ عرفان جی، حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پشمینے کی جائے نماز تھی، اس پہ نماز ادا کرتے، اور علماء جانتے ہیں، علماء کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے کہ ریشم کی جائے نماز پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ اس اختلاف سے بچنے کے لیے آپ سوتی کپڑا سجدے کی جگہ لگا دیتے، وہ کپڑا ایک دن میلا ہو گیا، تو ایک دن آپ کے ایک مرید تھے، وہ کہنے لگے حضرت جی میں اس کپڑے کو اتار دوں، میں اس کو دھو کے پھر لگا دوں گا، فرمایا لے جاؤ۔ آپ نے کپڑا اتارا اور اپنے پیر کے مصلی کا ادب کتنا کیا کہ میرے پیر یہاں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے وہ کپڑا لیا اور بجائے جیب میں رکھنے کے اپنی دستار میں رکھ دیا، گھر چلے گئے اور رات ہو گئی، سونے کا وقت آیا تو دستار سے کپڑا نکالنا یاد نہیں رہا، دستار سرہانے رکھی، آنکھ لگ گئی، اس رات 12 دفعہ حضور نے اپنا دیدار عطا کرایا۔ 12 دفعہ حضور کی زیارت ہوئی، حضور فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ میں کیوں دیدار کروا رہا ہوں؟ یا رسول اللہ کیوں اتنی شفقت ہے؟ فرماتے حضور نے فرمایا تم نے میرے عاشق صادق احمد سرہندی کے مصلی کا اتنا ادب کیا ہے، میں خوش ہو کر 12 دفعہ تمہیں دیدار اپنا کروا رہا ہوں۔ یہ ادب کا فیض ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری، یا اپنے مرشد کریم کے نام پر، ان کے مرشد حضرت مرزا جانے جانا، ان کے نام پر آپ نے تفسیر مظہری لکھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ مکرم کی ایک دن ٹوپی میں نے دیکھا میلی تھی، میں نے کہا استاد جی یہ ٹوپی مجھے دے، میں دھو کے لے گیا، فرمایا لے جاؤ۔ فرماتے ہیں ایک پیالے میں نے ٹوپی دھوئی
پانی میلا ہے، وہ فرماتے ہیں میرا دل نہیں کیا میں اس پانی کو نالی میں پھینکوں، فرماتے ہیں وہ پانی میں نے پی لیا، اللہ نے مجھے شرع صدر عطا کر دی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ اساتذہ کے پاس کتابوں سے رٹے لگانے کا اتنا فائدہ نہیں ملتا جتنا اساتذہ کی ادب کرنے سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کے دل میں ادب کا جذبہ اور یہ ترغیب دلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میرا خود مشاہدہ ہے کہ میں جتنا عرصہ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے، درویش صفت انسان تھے، میں ان کے پاس جتنی دیر رہ کر پڑا ہوں، یقین جانیے میں نے کتابیں پڑھنے سے اتنا فائدہ مجھے نہیں ہوا جتنا اساتذہ کا ادب کرنے سے مجھے فائدہ ہوا۔ آج اللہ نے اگر میرے سینے میں علم کی خیرات کا اگر کچھ نہ کچھ حصہ عطا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے اساتذہ کا ادب کرنے سے ملا ہے۔ میری عادت تھی، ہم 15-20 اسٹوڈنٹ تھے ایک کلاس کے، ہم قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کے دفتر میں جاتے پیجٹ پڑھنے کے لیے، ناو آپ پڑھاتے تھے، تو 15-20 لڑکے ہوتے تھے، تو قبلہ شاہ صاحب کے جوتے بھی آفس کے باہر پڑے ہوتے تھے، تو وہ بچوں کے پاؤں سے کبھی جوتے ادھر ادھر ہو جاتے، میری عادت تھی میں جوتے اپنے ہاتھوں سے ان کی جگہ پہ رکھ دیتا تھا۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ اتنا کتابیں پڑھنے سے مجھے فیض نہیں ملا جتنا ادب کرنے سے ملا ہے۔ تو آپ جس محفل میں جائیں ادب کا دامن نہ چھوڑیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، سروں کو ڈھانپ کر بیٹھیں۔ اکثر لوگ محفل میں جاتے ہیں تو وہ وہاں ہلا گلا ہی دیکھنے جاتے ہیں اور ہلا گلا کرنے جاتے ہیں اور واپس بھی ہلا گلا کرتے ہی آتے ہیں، پھر ہلا گلا ہی بچتا ہے، پھر وہ کوئی چیز پلے۔ تو جہاں بھی جائیں ادب اور احترام اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کی برکات حاصل ہو سکے۔ بڑی پیاری محفل سجائی ہے میرے بھائی محمد اویس نے اور اس کے رفقا نے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ ہم جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، 1 بجے کی میری سیٹ ہے ڈائیو کی، میں نے چولہ شریف کا سفر کرنا ہے، قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، اپنے ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائیں گے، میرے بعد ندیم نعت پڑے گا، ایک اور ثنا خان ہیں۔